ناظرین، آپ جو سوچتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ آپ جیسا سوچیں گے زندگی بالکل ویسی ہی ہوگی۔ اس وقت زندگی میں جو کچھ آپ کر رہے ہیں، جہاں پہ کھڑے ہیں، جس قسم کی کامیابی یا ناکامی آپ نے سمیٹی ہے، آپ کی زندگی کے اس وقت جو بھی نتائج ہیں وہ بذات خود آپ نے پیدا کیے ہیں۔ میں نے ایسا کیا ہے کہ اس قسم کی زندگی میری نگاہوں کے سامنے موجود ہے۔ میں کیسے ذمہ دار ہوں؟ آپ نے ایک بار پھر احتجاج کیا ہوگا۔ اپنے رات کے خوابوں میں تو اکثر اوقات ہم کامیابی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن جاگتی کھلی آنکھوں کے خوابوں میں تحقیقات بتاتی ہیں کہ ہم اپنا زیادہ تر وقت کامیابی، خوشحالی اور ترقی کے بارے میں نہیں سوچتے، کیونکہ ہمارے آس پاس بے شمار مسائل، پریشانیاں، الجھنیں رہتی ہیں۔ لہٰذا انہی الجھنوں، پریشانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمارا دن گزر جاتا ہے۔ سوچ کا اصول یہ کہتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں آپ جتنا زیادہ سوچیں گے، آپ کی زندگی میں اس کی اتنی ہی فراوانی ہوگی۔ ناظرین، یہ زندگی جو آپ اس وقت جی رہے ہیں، آپ نے خود اس کو اپنی طرف کھینچا ہے، اپنی طرف متوجہ کیا ہے۔ یہ زندگی آپ نے اپنی طرف خود بلائی ہے۔ جو تجربات، جو واقعات، حتیٰ کہ حادثات آپ کی زندگی میں ہو رہے ہیں، ان کو خود آپ نے دعوت دے کر بلایا ہے۔ کسی مہمان کو دعوت پہ بلا کر اس کے آنے پر بھلا کوئی ناراض ہوتا ہے؟ پھر اپنی زندگی کے واقعات و حالات کو پرخلوص دعوت نامہ جاری کر کے آپ شکایت کا وائٹ پیپر کیوں جاری کرتے ہیں؟ دعوت اور شکایت کی اندر کی کہانی جاننے کے لیے آپ کو سوچ کا اصول سمجھنا پڑے گا۔ سوچ کا اصول کشش شکل کی طرح ہے۔ اگر کشش شکل سمجھ آ گئی تو سوچ کا اصول خود بخود ذہن میں اتر جائے گا۔ آپ میں سے کبھی کسی نے کشش شکل کی شکایت کی ہے؟ وہی کشش شکل جس کی وجہ سے سیب ٹوٹتا ہے تو زمین پہ جا گرتا ہے۔ شاید ہم میں سے کبھی کسی نے کشش شکل کی شکایت نہیں کی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کائنات کا ایک اصول ہے جسے ہم بدل نہیں سکتے۔ تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ جس چیز کو ہم بدل نہیں سکتے، ہم کبھی اس کی شکایت نہیں کرتے۔ ہم شکایت صرف اس چیز کی کرتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو بدل سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کشش شکل کی وجہ سے بہت نقصان اٹھانے کے باوجود ہم کبھی شکایت نہیں کرتے۔ لوگ چھت سے گر کے زخمی ہو جاتے ہیں، بچے گر کے چوٹ لگوا لیتے ہیں، آپ کی قیمتی ڈنر سیٹ کی خوبصورت پلیٹیں گر کر تباہ ہو جاتی ہیں۔ کشش شکل کی وجہ سے پہاڑوں کی چوٹیوں پر جانے والے لوگ حادثوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کتنے ہوائی جہاز گر جاتے ہیں۔ پاکستان انڈیا کرکٹ میچ میں بھی کشش شکل کا عمل داخل ہے۔ شاہد افریدی کشش شکل کی وجہ سے کیچ آؤٹ ہوتا ہے۔ کشش شکل نہ ہو تو کبھی گیند واپس نہ آتا، نہ وہ کیچ آؤٹ ہوتا، لیکن پھر بھی ہم شکایت نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کشش شکل کائنات کا ایک فطری قانون ہے، اس کو ہم بدل نہیں سکتے۔ ہم اس اصول کو مانتے ہیں، شکایت کرنے کے بجائے اس اصول کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کشش شکل کو استعمال کر کے ہم نے جہاز بنائے، بلند و بالا عمارتوں تک پانی پہنچانے کا انتظام کیا۔ کشش شکل کو استعمال کر کے رینج کا پورا سسٹم تیار کیا۔ فٹ بال، ہاکی، بیس بال، ریسلنگ، ٹینس، کرکٹ، گالف، ہر کھیل کے اندر کشش شکل کار فرما ہے۔ ہم کائنات کے اس اٹل اصول کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ ایک بار پھر آپ کو یاد دلاؤں، ہم شکایت کرتے ہیں تو صرف اس چیز کی جس کو ہم بدل سکتے ہیں۔ اس چیز کی ہم شکایت نہیں کرتے جس پہ ہمارا اختیار نہ ہو۔ تو کیا آپ نے زندگی میں کبھی شکایت کی ہے؟ بالکل کی ہوگی۔ میں نے خود اپنی زندگی میں بہت سی شکایتیں کی ہیں۔ بہت دیر میں مجھے احساس ہوا کہ شکایت صرف اسی چیز کی کر سکتا ہوں جس کو میں بدل سکتا ہوں۔ بدلنے کے لیے ذمہ داری اٹھانا شرط ہے، اور ذمہ داری اٹھانا کامیابی کا پہلا قدم ہے۔ میں نے کشش شکل کی مثال اس لیے دی کہ جیسے کشش شکل کا اصول اٹل اور آفاقی ہے، اسی طرح سے سوچ کا اصول بھی اٹل اور آفاقی ہے۔ سوچ کا اصول کہتا ہے، آپ جو سوچیں گے وہ آپ کے ساتھ ہو کے رہے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ میں تو بہت اچھا سوچتا ہوں، پھر ناکامی کیوں ہاتھ لگتی ہے؟ انٹرویو میں جانے سے پہلے سوچا تھا کہ کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن میں رہ گیا۔ سوچا تھا اس حسین لڑکی سے میری شادی ہو جائے گی، لیکن وہ تو کسی اور کی ہو گئی۔ سوچا تھا میرا بزنس بہت زبردست طریقے سے سیٹ ہو جائے گا، لیکن یہ تو فلاپ ہو گیا۔ سوچا تھا جرمنی کا ویزا لگ جائے گا، لیکن میرا ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ سوچا تھا میری آمدنی اس سال دگنا
بڑھے گی، لیکن وہ تو پہلے سے بھی کم ہو گئی۔ سوچا تھا مالک مکان سے تعلقات بڑے اچھے ہو جائیں گے، لیکن اس نے تو گھر سے نکلنے کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ سوچا کہ میرا بجلی کا بل کم ہو جائے گا، وہ تو اور بھی بڑھ گیا۔ میں نے سوچا کہ آج حریف کو باکسنگ کے میچ میں ہرا دوں گا، لیکن میں تو خوفناک آؤٹ ہو گیا۔ میں نے سوچا تھا کہ امتحان میں ٹاپ کروں گا، لیکن میں تو فیل ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ آج کھانا ایسا بناؤں گی کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، لیکن کھانا ایسا بنا کہ سب کے منہ لٹک گئے۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہوں گی جہاں پہ آپ نے سوچا کچھ تھا لیکن ہوا کچھ۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سوچ کا اصول تو غلط ثابت ہو گیا، کیونکہ ہم جو سوچتے ہیں وہ تو نہیں ہوتا۔ یہی تو سب کا گلہ ہے، یہی تو سب کا شکوہ ہے، یہی تو سب کو شکایت ہے، ہم سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ چلے مل کے اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریسلنگ کے میچ کو ہی لے لیں، دو پہلوان، ایک طاقتور پہلوان ہے، ایک کمزور۔ آپ کے خیال میں کون جیتے گا؟ امکان یہی ہے طاقتور کمزور کو بچھاڑ دے گا۔ بالکل ایسے ہی آپ کے ذہن کے اندر بھی دو پہلوان جنگ کی حالت میں ہیں۔ ایک ہے اچھی سوچ کا پہلوان، کامیابی کا سوچ کا پہلوان، خوشحالی کی سوچ کا پہلوان، اور دوسرا ہے کمزور پہلوان، منفی سوچ کا پہلوان، تنگ دستی کا پہلوان، غربت کا پہلوان، ناکامی کا پہلوان۔ ظاہر سی بات ہے اس جنگ میں جو پہلوان زیادہ طاقتور ہوگا وہ جیت جائے گا۔ تو پھر دل تھام کے سنیے، ہم کامیابی کے بارے میں کبھی کبھی سوچتے ہیں اور ناکامی کے بارے میں باقاعدگی سے۔ اپنی کامیابی، خوشحالی اور ترقی کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم اتنی شدت، جوش اور جذبے کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے جتنا ہم اپنی ناکامی کے بارے میں سوچتے ہوئے کرتے ہیں۔ ناکامی کی سوچ کے پہلوان کو ہم بہت طاقتور بناتے ہیں۔ زیادہ تر ناکامی کے بارے میں سوچتے رہنا سے ناکامی کی سوچ کا پہلوان بڑا ہوتا جاتا ہے اور ایک دن ہیوی ویٹ چیمپئن بن جاتا ہے۔ کامیابی کے بارے میں چونکہ ہم کم سوچتے ہیں، بے دلی سے سوچتے ہیں، شدت سے نہیں سوچتے، خوشی سے نہیں سوچتے، جذبے سے نہیں سوچتے، اس لیے یہ پہلوان کمزور ہی رہ جاتا ہے۔ تو پھر اس لڑائی میں شکست کس کو ملے گی؟ بھائی اس میں کون سی دو رائے ہے؟ کامیابی کا پہلوان چاروں شان چت ہو جائے گا، ناکامی کا پہلوان بڑی آسانی سے جیت جائے گا۔ مایوسی اور ناکامی کی سوچوں کی آشیرواد سے ناکامی والے پہلوان کو آپ نے تقریباً ناقابل تسخیر بنا لیا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ کیوں سوچتے تو ہم کامیابی کے بارے میں ہیں لیکن ملتی ہمیں زندگی میں ناکامی ہے۔ تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ ہم اپنے ماضی میں سے خوشگوار واقعات کو یاد کرتے ہوئے انہیں اتنی شدت سے اپنے اوپر طاری نہیں کرتے جتنی شدت سے واقعات یاد کرتے وہی تصویریں، وہی آوازیں، وہی غم، وہی کفایات اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس تکلیف کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ چاہے واقعہ 10 سال پہلے رونما ہوا ہو، ہمیں لگتا ہے جیسے وہ واقعہ آج بھی ہمارے سامنے ہے، لیکن خوشی کے واقعات کو یاد کرتے ہوئے ہم اتنی شدت اور جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ لہٰذا خوشی کے واقعات ہمیں اتنا خوش تو نہیں کر پاتے، لیکن غم کے واقعات ہمیں ایک لمحہ میں دکھ اور تکلیف کی گہرائیوں میں لے جاتے ہیں۔